خوب یاد رکھو، پہلی شرط دعوت دینے والے داعی کو چاہیے کہ اس کے دل میں دین کی طرف ہو، ایمان کی طرف ہو، اخلاص سے بھرا ہوا ہو، اور سامنے والے کو محبت کے ساتھ بلایا جائے۔ ہاں، یہ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہیں جو میں نقل کر رہا ہوں۔ دل میں طرب ہو، رسم نہ ہو، میرا دل اندر سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں نبی کے اس کام کو لے کر چل رہا ہوں، اور میرے سامنے والا بھائی جو ہے مجھے اس کو اللہ سے ملانا ہے۔ تو اخلاص ہو، طرب ہو، محبت کے ساتھ۔ ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں وہاں لکھا ہے کہ جب فرعون کو دعوت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہارون کو اور موسیٰ کو، تو فرمایا قولا لینا، نرم بات کرنا، نرم، آستین چرا کرنے، نرم بات کرنا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں لکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ خدائیت کا دعوے دار ہے، ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ تو ایمان والا ہے۔ تو میں موسیٰ سے بڑھ کر نئی دعوت دینے والا، اور جس کو میں بلا رہا ہوں وہ فرعون نہیں ہے، تو ہمیں تو اور بھی نرم طریقے اختیار کرنا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اور فرمایا وَلَا تَنِيَّا فِي ذِكْرِي، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جب تم دعوت دینے جاؤ تو میرا ذکر نہ چھوڑنا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ذکر کو دعوت سے خاص ربط ہے، اسی لیے ہمارے صفات میں تیسرے نمبر پر علم کے ساتھ ذکر کو جوڑا۔ ذکر سے کام کو تقویت ملتی ہے، مدد ملتی ہے۔ اسی لیے گشت میں جب ہم جا رہے ہیں تو ایک جماعت کو ذکر میں بٹھایا جا رہا ہے، وہ اسی لیے بٹھایا جا رہا ہے کہ ان کے ذکر کا فائدہ یہ امیر اور متکلم کے دل میں اللہ ڈالے گا، اور وہ متکلم جب بات کرے گا تو اس ذاکر کے ذکر کی وجہ سے اس کی بات میں جان پیدا ہوگی اور وہ کچھ کام کر کے آئے گا۔ تو ذکر کو دعوت سے بڑی نسبت ہے۔ اسی طرح تہجد کو دعوت سے بڑی نسبت ہے۔ ہاں، خوب یاد رکھو، تہجد کو دعوت سے بڑی نسبت ہے۔ جب دعوت کی صورت کو اللہ نے اتارا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، محبوب اٹھیے، ڈرائیے لوگوں کو اور رب کی بڑائی بیان کیجئے، تو اس کے بعد فوراً سورہ مزمل اتاری، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اس کام میں سب سے بڑی مدد تہجد سے ملتی ہے، ہمارے اس کام میں سب سے بڑی مدد تہجد سے ملتی ہے۔ انسان جتنا تہجد کا پابند ہوگا، حق تعالیٰ اس کے قلب سے وہ باتیں جاری کرے گا جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی تازگی پیدا ہو جائے گی۔ تو دعوت اور تہجد دونوں کا بہت بڑا ہے۔ یہ فرض نمازیں تو بعد میں آئی، ساری فرض نمازیں جو ہے نا وہ تو ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے آئی، لیکن تہجد بالکل شروع میں آ گئی، اس لیے کہ اللہ نے پہلے اقرا بسم ربک الذی اتاری، اور اس کے بعد یا ایھا المدثر اتاری، اور اس کے بعد یا ایھا المزمل اتاری۔ تو تہجد بہت پہلے آئی ہے اور فرائض نماز بعد میں آئی ہے۔ تو تہجد کو دعوت سے جوڑ کر فرمایا کہ دعوت دینے والوں تمہیں چاہیے کہ تم تہجد کے ذریعے سے اس کام میں مدد حاصل کرو۔ میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھا کہ غالباً مہاراشٹر کا کارگزاری پہنچی، تو پوچھا حضرت نے کہ کیسا رہا اجتماع کے قوائف، حالات، کارگزاری؟ فرمایا الحمدللہ اتنی جماعتیں نکلی، 4 مہینے کی اور چلے کی اور فلاں اور فلاں، جو گنوانا تھا وہ سب گنوایا۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی کمی نہ رہی، میں انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، فرمایا کوئی کمی نہیں رہی وہاں۔ فرمایا نہیں حضرت کوئی کمی نہیں، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، بہت ماشاء اللہ تعالیٰ کام ہوا۔ حضرت نے فرمایا وہ بہت سے کام کرنے والے جنہوں نے تہجد نہیں پڑھی تھی، یہ کمی نہ رہی تو کیا ہوا؟
فرمایا اس کام کو لے کر چلیں گے اور رات میں اٹھ کر اللہ سے نہیں مانگیں گے تو مدد کیسے آئے گی اللہ؟ تہجد کے ذریعے سے اس کام میں مدد ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس نماز کے عادی بنیں۔ اس کے بڑے فضائل ہے، بڑے مناقب ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، نیک بندوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ صبح میں اٹھ کر کے اللہ سے استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، دعاؤں کا اہتمام کرتے۔ اور چونکہ یہ کام جتنا بڑا ہے، دنیا کا دستور یہ ہے کہ بڑا کام ہوتا ہے نا تو ابا جی اس کے جو ہے بہت زیادہ باتیں بیان کرتے، بیٹا تم جا رہے ہو بہت بڑا کام ہے، دیکھو یہ کرنا وہ کرنا فلاں کرنا۔ جب دنیا کے کاموں میں ابا جی اتنی نصیحت کر رہے ہیں تو یہ کام تو وہ کام ہے جو حضرت آدم نوح علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نے فرمایا، اتنا عظیم المرتبت کام، اور اس کے لیے ہمارے پاس اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔